خبر یہ ہے کہ صبح سے شام ہو گئی، اسموگ نے جان نہ چھوڑی، لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر برقرار ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح 480 دوپہر کو 401 اور شام کو 305 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ڈی ایچ اے فیز 3 میں 442 پولو گراؤنڈ اور کینٹ میں 420 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈی ایچ اے فیز 5 میں 357 اور گلبرگ 3 میں آلودگی کی 365 ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر میں اسموگ کی کیا صورتحال ہے، مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر موسم کی بات کریں تو آج دن بھر اسموگ کی وجہ سے شہر لاہور کی فضا بوجھل رہی۔ آج جب دن کا آغاز ہوا تو شہر لاہور آلودگی میں سر فہرستہ، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرستہ، اور دن کے آغاز کے وقت شہر میں آلودگی کی شرح 480 تک ریکارڈ کی گئی، جبکہ دوپہر کے وقت 401 تک یہ شرح جا پہنچی، جبکہ اس وقت شہر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 307 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر شہر کے دیگر حصوں کا جائزہ لیا جائے ایئر کوالٹی انڈیکس کے لحاظ سے تو انارکلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 308 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جوہر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی 350 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دن بدن اسموگ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حکومتی اقدامات کے باوجود، اسموگ ایمرجنسی کے باوجود، لیکن شہر لاہور میں اسموگ کی شدت کم نہیں ہو سکی اور دن بدن اسموگ کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف طبی ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ گھر میں قیام کریں، اگر ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر جائیں تو چہروں پہ ماسک لگا رہے ہیں اور آنکھوں پہ چشمے کا استعمال کریں تاکہ اسموگ کی شدت سے بچا جا سکے، کیونکہ آج کل اسپتالوں میں بھی رش دیکھا جا رہا ہے۔ اسموگ کی وجہ سے شہریوں کو سانس لینے میں تکلیف کا سامنا ہے، جبکہ آنکھوں کی تکلیف بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے مریض جو ہے وہ ہسپتال میں کا رخ کر رہے ہیں، اور اسموگ جو ہے وہ شہر لاہور میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو آج شہر لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، اور سردی کی شدت میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں، اور اسموگ جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی لیے طبی ماہرین نے یہی مشورہ دیا ہے کہ شہری اپنے گھروں میں قیام کریں، جب گھروں سے باہر نکلیں تو چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں، چہرے پہ ماسک لگا رہیں اور آنکھوں پہ بھی چشمے کا استعمال کریں تاکہ اسموگ کی شدت ٹھیک ہے اسامہ، یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے مصنوعی بارش برسائی جانی تھی، تو کب تک برسانے کا امکان ہے؟ دیکھیں، جو حکومت نے اعلان کیا ہے وہ 29 نومبر کا اعلان کیا گیا ہے کہ شہر میں مصنوعی بارش برسائی جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں آلودگی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ دن بدن شہر لاہور کی جو فضا ہے وہ آلودہ ترین ہو رہی ہے۔ آج بھی شہر لاہور کی فضا دنیا بھر کے شہروں میں آلودہ ترین ریکارڈ کی گئی ہے، تو اس لیے 29 نومبر کی تاریخ حکومت پنجاب کی جانب سے دی گئی ہے کہ اس دن شہر میں مصنوعی بارش کے ذریعے شہر میں آلودگی کی شرح کو کنٹرول کیے جانے کا امکان ہے، اور حکومت کا پلان بھی یہی ہے کہ مصنوعی بارش کے ذریعے شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس بھی کم کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ شہر لاہور کی جو فضا ہے وہ دن بدن جو آلودہ ہو رہی ہے، گندی ہو رہی ہے، اسموگ کی وجہ سے جو شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 29 نومبر والے دن جو شہر لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کا پلان بھی کیا گیا ہے، اور اس کے لیے اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ اسموگ ہی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اسموگ سے شہر لاہور کی فضا جو ہے وہ دن بدن آلودہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے اسامہ، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ اسامہ۔ پی آئی اے کی لاہور سے دبئی جانے والی پرواز 203 کو فیول سپلائی کر دیا گیا ہے۔ پرواز دبئی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ مسافر صبح 8 بجے سے لاہور ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ پرواز کو صبح 10 بجے مقرر وقت پر روانہ ہونا تھا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ پرواز 203 کا فیول صبح 10 بجے مہیا کیا جانا تھا، لیکن پی ایس او کو چیک کی عدم دستیابی جو روزانہ کی قسط آتی ہے پی آئی کو 10 کروڑ روپے کی، وہ ہفتہ اتوار بینک بند ہونے کی وجہ سے تاخیر تھی۔ آج شام کو پیسے کلیئر ہونے کے بعد تقریباً 8 گھنٹے کی تاخیر سے پرواز ابھی کچھ دیر قبل لاہور سے دبئی کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ مسافروں نے سکھ کا سانس لیا۔ مسافروں نے صبح سے لاہور ایئرپورٹ پہ احتجاج کیا، متعدد بار 3 بار وقت تبدیل کیا روانگی کا، لیکن اس کے بعد شام کو جیسے فیول کے پیسے پی ایس او کو اکاؤنٹ میں گئے، اس کے بعد پروازوں کو فیول مہیا کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے محمد علی، بہت شکریہ آپ کا۔
خانہ فرنگ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے غزہ میں ہونے والی انسانیت سوز مظالم کی عکاسی اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 3 روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نمائش میں فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم اور جبر کو تصویروں میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، خانہ فرنگ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نمائش لگائی گئی ہے، اور یہ ایک حقیقت پر مبنی جو ہے نمائش ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت علامہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، کیا کہیں گے آپ اس نمائش کے بارے میں؟ آج یہ خانہ فرنگ ایران لاہور میں یہ جو تصویری نمائش ہے، اصل میں یہ جو فلسطینی عوام پر، بچوں پر، خواتین پر، ڈاکٹروں پر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اس کی عکاسی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ خدا کے لیے اب متحد ہو جاؤ۔ اگر ہم متحد نہیں ہوتے، آج فلسطین کا نمبر ہے، کشمیر کا نمبر ہے، اور اس طرح کل پاکستان کا نمبر بھی آ سکتا ہے، اور باقی دیگر اسلامی ممالک کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 56 اسلامی ممالک کی ہماری فوج ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ کو خاموش ہے۔ جب یہود کا ایک اس کا 100 خدا ہیں اور اس کے لیکن اپنے مفادات کے لیے وہ ایک جگہ پہ متحد ہے۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک زوال دور نہیں ہوگا جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے۔ تمام اسلامی ممالک کو جو ہے وہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ظلم اور بربریت کی جو انتہا ہے وہ فلسطینیوں پر کی جا رہی ہے، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور تمام جو اسلامی ممالک کی فوج ہیں ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ تو خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ جسٹس شاہد حسن نے محفوظ فیصلہ بھی سنایا ہے اور وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس خبر کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ تو خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ عدالت نے بارودی مواد برآمدگی کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر 3 مجرمان کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت نے مجرمان کے نام جائیدادوں کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے فیصلہ سنایا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نعمان نور سے۔ نعمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بارودی مواد برآمدگی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے مقدمہ میں جرم ثابت ہونے پر 3 مجرموں کو 2 بار عمر قید کی سزا کا حکم جاری کر دیا، جبکہ عدالت نے ان 3 دہشت گردوں کو جو ہے عمر قید کی سزا سناتے ہوئے ان کے نام جو پراپرٹی اور جائیداد ہے وہ سرکار کے خزانے میں ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے کیس پر سماعت کی، جبکہ مجرمہ محمد عمران، اجمل خان اور ثاقب حسن کو 2 بار عمر قید کی سزا کا حکم جاری کیا گیا، جبکہ ملزموں کے خلاف تھانہ CTD نے سال 2022 میں مقدمہ درج کیا۔ اس کے بعد ان ملزمان کے خلاف عدالت میں چالان پیش کیا گیا، جس کے بعد عدالت میں کارروائی شروع ہوئی تو عدالت میں مجموعی طور پر 16 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ آج عدالت نے ٹرائل کیس کا مکمل ہونے پر عدالت نے مجرموں کو سزا کا حکم جاری کر دیا۔ جی ٹھیک ہے نعمان نور، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں نئے آنے والے طلباء کے لیے اورینٹیشن ڈے کا اہتمام۔ طلباء کو پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی نے 9 پروگرامز کا اجرا کر دیا۔ طلباء کو تعلیمی نصاب اور قواعد و ضوابط سے آگاہی فراہم کی گئی ہے۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔
लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस में नए आने वाले तलबा के लिए ओरिएंटेशन डे का इनेकाद। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद असगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक, असद अहमद खान, डॉक्टर जायमा अली, डॉक्टर नवीद शुजा, डॉक्टर हाफिज आसिम और डॉक्टर अनीसुर्रहमान भी शरीक हुए। इदारे की जानिब से तलबा को पुरतपाक अंदाज में खुश आमदीद कहा गया और हल्फनामा भी पढ़वाया गया। I will consider the welfare of humanity and the relief of human suffering my primary concern. लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस में 9 प्रोग्राम्स का इजरा। प्रोग्राम्स में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी शामिल 7 BS प्रोग्राम्स का भी इजरा किया गया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक ने कहा कि बेहतरीन असातिज़ा और तालीमी निज़ाम के जरिए अपने तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। यूनिवर्सिटी जदीद तरीन सहूलियात, तालीम याफ्ता फैकल्टी और जामे निसाब के जरिए तलबा को आला तालीम फराहम कर रही है। यहाँ पर जो तालीम दी जाती है उसका मयार दुनिया की किसी भी दरसगाह के मुकाबले में आपको कम फील नहीं होगा। विद दिस कॉन्सेप्ट एंड विद दिस पावर ऑफ बिलीफ इन देयर माइंड वी ट्राई कि हमारी तरफ से जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर जाएं नेक्स्ट वो एक ग्लोबल सिटीज़न हो और वो ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में अपना रोल प्ले करें। तलबा ने कहा कि ओरिएंटेशन से बहुत सारे सवालों के जवाबात मिले। यूनिवर्सिटी का माहौल बेहतरीन है। It's a great institute and all the faculty members and everyone are great and हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर है, हम बहुत सेटिस्फाई हैं। I have very high hopes। हमें बिलीफ के बारे में बताया गया और ये भी कि आपके अंदर बिलीफ हो तो you can achieve anything in your life। ओरिएंटेशन डे पर तमाम नए आने वाले तलबा को तालीमी निसाब और कवायदो ज़वाबित से आगाही फराहम की गई। मेट्रो बस ट्रैक पर हादसात रोनुमा होने का ये मामला है। हादसात की रोकथाम और बसों की मुरम्मत के लिए कंपनी हायर करने का फैसला किया गया है। शाहदरा से गुजुमत्ता तक चलने वाली मेट्रो बसों की हालत ज़ार हो चुकी है। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी बसों की मुरम्मत का काम भी ठेकों पर देगी। बसों के शेड्यूल और तादाद का तयन भी निजी कंपनी करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। मेट्रो बस ट्रैक पर हादसात रोनुमा होने का ये मामला है। हादसात की रोकथाम और बसों की मुरम्मत के लिए कंपनी हायर करने का फैसला किया गया है। शाहदरा से गुजुमत्ता तक चलने वाली मेट्रो बसों की हालत ज़ार हो चुकी है। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी बसों की मुरम्मत का काम भी ठेके पर देगी। बसों के शेड्यूल और तादाद का तयन भी निजी कंपनी करेगी। शाहदरा से गुजुमत्ता तक चलने वाली मेट्रो बसों की हालत ज़ार हो चुकी है। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी बसों की मुरम्मत का काम भी ठेके पर देगी। बसों के शेड्यूल और तादाद का तयन भी निजी कंपनी करेगी। तो खबर यह है कि मेट्रो बस ट्रैक पर हादसा रूनुमा होने लगे हैं। आपको बताएं कि FBI ने ग्रेड 17 से 19 तक अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 10 अफसरान की खिदमात तब्दील कर दी गई हैं। मोहम्मद उमैर खान को एडिशनल कमिश्नर AEIOI लाहौर तैनात कर दिया गया है। मजीब आलिम असिस्टेंट कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस रावलपिंडी तैनात है। तो खबर ये है कि FBI ने ग्रेड 17 से 19 तक अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 10 अफसरान की खिदमात तब्दील कर दी गई हैं। मोहम्मद उमैर खान को एडिशनल कमिश्नर AEOI लाहौर तैनात कर दिया गया है और मजीब आलिम असिस्टेंट कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस रावलपिंडी तैनात है। तो खबर ये है कि थाना शालीमार के हदूद से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई है। चोर शहरी इमरान की मोटरसाइकिल ले उड़ा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं शाहसेब शहजाद से। जी शाहसेब। जी बिल्कुल, ये थाना शालीमार की हदूद है जहाँ पे चोर शहरी इमरान की मोटरसाइकिल ले उड़े और तफसीलात के मुताबिक इमरान ने अपने घर के बाहर की मोटरसाइकिल खड़ी की थी गली में, जहाँ पे चोर इसकी मोटरसाइकिल का सफाया कर गए और बाकी का मुकदमा शालीमार पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जबकि अभी तक मोटरसाइकिल जो है वो मुतासरा शहरी इमरान को बरामद नहीं करवा कर दी गई। इमरान जो है वो बेचने का काम करता है। उसका ये कहना है कि उसका सारा कारोबार उसकी मोटरसाइकिल की वजह से चलता है और उसकी ये दरख्वास्त है आला पुलिस के सामने से कि इसकी जो मोटरसाइकिल चोरी हुई है उसको जल्द से जल्द बरामद करवाया जाए और जो चोर हैं उनको सख्त सजा दिलवाई जाए। जबकि शहर के मुख्तलिफ थानों के हदूद से मुख्तलिफ व्हीकल चोरी की। ठीक है शाहसेब शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।